نمبر 11 پارہ نمبر 11 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس عذر پیش کریں جب آپ ان کی طرف واپس ہوں گے آپ فرما دیجئے کہ عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کو سچی نہ مانیں گے۔ یعنی تبوک سے واپسی پر عذر پیش کرنے والوں کو اللہ نے جواب دیا۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، انہی دیہاتیوں میں سخت نفاق والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن نفاق والے سخت لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبقت لے جانے والوں کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سبقت لے جانے والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، انہیں انعام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، یعنی فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جنت ان کے لیے تیار، یعنی جو ایمان لائے اور پھر جو ہے وہ اچھے لوگوں کا اتباع کیا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق عمل بھی کیا۔ مومنین مخلصین کی توبہ کا تذکرہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا یہاں اس پارہ کے اندر یہ بھی فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، یعنی منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد ضرار رکھا اور وہاں صرف مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف ایک پوائنٹ بنایا گیا تھا جہاں اکٹھے ہو کر خباستیں کریں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، پھر اس مسجد کو گرا دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اللہ نے بڑی اہم بات فرمائی جو ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کے عوض ان کی جانوں اور مالوں کا خرید لیا ہے۔ وہ آیت جو ہے وہ یہ ہے، آیت نمبر 111 ہے یہ سورۃ التوبہ کی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنین سے اس بات کے عوض ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی مال اور جان دو اور جنت لے لو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے جو تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن بندہ اس کی جان اور اس کا مال جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے راستے میں اسے خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک مومن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مال اور میری جان ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی آخری زندگی ہے، اخروی زندگی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا اس کے عین مطابق عمل کرنا، اصل وہی زندگی ہے، وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، لیکن آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ مشرکین کے لیے استغفار کرنے کی ممانعت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت، بہت ہی رحم کرنے والے، دشمنوں کو معاف کرنے والے
اور اپنی ذات تو بالکل نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، بڑے بڑے دشمنوں کو برداشت کیا، اور بڑے ہی رحیم رعوف مومنوں کے لیے بہت ہی درد دل رکھنے والے، لیکن انہیں بھی منع کر دیا گیا کہ جو شرک کرنے والا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، اس لیے کہ شرک، باقی ہر چیز معاف ہے، شرک بالکل معاف نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے تقاضوں میں۔ اللہ رب العزت ایک ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جتنے اولیاء گزرے، جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے، جو گزرے، اسی کی بات مان کر انہوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیا، اولیاء کرام بالخصوص۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منع فرما دیا۔ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اللہ گمراہ نہیں کرتا، یعنی جب اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر میں ہو جائے تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، جہاں مرضی کوئی چلا جائے، بے شک کفر جو ہے جہاں عروج پر ہو وہاں بھی چلا جائے، تو جب اللہ کا کرم ہو جائے تو اس وقت وہ قوم جو ہے یا وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کا حکم ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے، بروں کی صحبت سے دور رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار پر مہربانی فرمائی، جبکہ انہوں نے مصیبت کی گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا۔ 3 حضرات جو ہیں ان کا بالخصوص تذکرہ فرمایا گیا کہ جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، جنگ تبوک کے اندر انہوں نے جانا تھا، اور پھر جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ کوئی ہمارا عذر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس ہم سے سستی ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ اللہ پر چھوڑا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس وقت تک خاموشی۔ 2.25 مہینے تک جو ہے وہ ہر طرح کا بائیکاٹ ان کے ساتھ ہوا، اور حتیٰ کہ بیوی نے بھی بولنا بند کر دیا، بہت قریبی دوست جو ہیں وہ بھی بولنا بند ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام لیا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کے طرف دیکھتے نہیں تھے۔ یہ سب کچھ جو ہے برداشت کیا ان 3 جو ہے بزرگوں نے، اور آخر کار پھر اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا پروانہ جو ہے، یعنی معافی کا پروانہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، اور پھر جو ہے انہیں خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ نے تمہیں معاف فرمایا۔ بڑی اہم بات اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ 2 باتیں اگر انسان کے اندر آ جائیں، ایک تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈر کس کا؟ خدا کا، اور کسی ذات کا نہیں۔ اور ڈر جو ہے یہ نہیں کہ میں بس ڈرتا ہوں، یعنی اس کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے، وہ سودا بیچنے میں ڈنڈی مارنے سے جو ہے وہ پرہیز کرے، اللہ سے ڈرے۔ کسی جگہ کسی ادارے کے اندر ہے، گورنمنٹ کے اندر ادارے کے اندر ہے، پرائیویٹ ادارے کے اندر ہے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، جہاں کہیں بھی ہے، کوئی بچہ آتا ہے، کوئی جو ہے وہ پڑھنے آتا ہے، کوئی کام کرانے آتا ہے کسی افسر کے پاس، یعنی ہر کسی کا خیال رکھے کہ یہ کتنا ٹائم یہاں وہ نکال کے آیا، کیسے مزدوری چھوڑ کے آیا ہے، کس طرح احساس کرے، اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف، اور پھر جو ہے اللہ ہی سے ڈرے۔ تقوی کا مطلب ہر قسم کی برائی کو بالکل جو ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، اور ہر اچھائی کرنے کی کوشش کرنا، اور ہر چیز کے اندر احساس کرنا، دوسرے کے لیے ہمدردی والا ایک مکمل جو ہے وہ جذبہ ہونا، یہ جو ہے چیزیں یہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ پھر نماز کے طرف آنا، روزہ رکھنا، جہاد کا حکم ہے تو جہاد کرے بندہ، اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو، جو جھوٹوں کے ساتھ رہے گا بندہ تو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے گی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچائی ہے یہ بالکل نجات والی چیز ہے اور یہ جنت میں لے کے جاتی ہے، جھوٹ جو ہے یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے اور یہ جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اور کوئی بندہ چھوٹا جھوٹ بولے یا بڑا بولے یا جو ہے وہ جس مرضی معاملے کے اندر جھوٹ بولے، جھوٹ ہے جھوٹ ہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فی سبیل اللہ، سفر اور خرچ کرنے پر اجر و ثواب، اس کا تذکرہ یہاں جو ہے اس پارہ کے اندر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پارہ کے اندر
اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک ہے کہ کافروں سے قتال کرو جو تمہارے پاس ہیں، یعنی جو تمہیں تنگ کرے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، کہ اہل ایمان ان کافروں سے قتال کرو جو تمہارے آس پاس کے اور وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ کیا، یعنی جہاد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ مومن کبھی کافر پر بھی، مشرک پر بھی، دشمن پر بھی ظلم نہیں کرتا، نہ حق لڑائی نہیں کرتا، جب لڑائی فرض ہو جائے اسی وقت ہتھیار اٹھاتا ہے، اور اسلام اس چیز کی ہی اجازت دیتا ہے، حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ اور اخلاق حسنہ کا تذکرہ فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تم میں سے ہیں، تمہیں تکلیف جو پہنچتی ہے وہ انہیں اس پر بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور مومنوں کے لیے رؤوف کے رحیم ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، تو سورہ یونس کے اندر توحید، رسالت اور جو ہے معاد کا اثبات جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر یعنی سورہ یونس کے اندر اہل کفر کی سزا اور ایمان والوں کو جزا، یعنی ایمان والوں کو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری، یعنی فرمایا ان کے لیے نہریں ہیں، جنت ہے، اور کافروں کے لیے دوزخ ہے۔ فرمایا انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، اور عافیت جب پہنچتی ہے، جب سکون ہو جاتا ہے، مصیبت دور ہوتی ہے تو اللہ کو بول جاتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ مومن جو ہے اس کی شان ہی یہی ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور میری طرف سے ہے، اس میں اللہ کا کوئی جو ہے نہیں، بلکہ یہ ساری غلطی میری ہے۔ اور جب عطا ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے، اسی کا ہی جو ہے وہ کمال ہے۔ مشرکین کی گمراہی اور ان کے قول و عمل کی تردید جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا اس پارہ کے اندر، اور جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی مین چیزیں کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے پیغمبر ہمیں ملے جو رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ترجمہ کی کلاس کی چھٹی ہے، جمعہ اور اتوار چھٹی ہوا۔